اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے موقعوں پر موجود رہے۔ فتح خیبر کے موقع پر، خیبر وہ علاقہ ہے جہاں پر یہودی رہتے تھے، مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس سے آ کر وہاں آباد تھے، چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے، قلعہ نما آبادی تھی، اور یہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ خیبر کو فتح کر لیا جائے اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو ان کے اس دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ چنانچہ مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے اس لشکر کی تعداد 1400 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ 1400 افراد خیبر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ کل میں مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ آدمی بھی اس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا شوق ہوا کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ ساری رات یہ سوچتے رہے کہ وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی الہ العالمین نے اس کی محبت قبول فرما لی ہے، اور جواب میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو بڑا شوق تھا کہ یہ ہمیں مل جائے، یا اس آدمی کو تو دیکھیں کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا قاعدہ اور اپنی مخلوق کے لیے اپنے ساتھ محبت کا معیار تو یہاں بتا دیا، لیکن اس آدمی کے لیے سارے شوق کسے منتظر تھے۔ چنانچہ دوسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں کچھ درد ہے، کچھ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کی آنکھ پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ رب العالمین نے ان کو شفا نصیب فرمائی، اور مسلمانوں کا علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے نبھائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔